بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل قل اے رسول ان سے کہہ دیجئے، یعنی یہ دلائل اللہ نے دیے ہیں مسیحیوں کو کہ یہ دلائل ہے، عیسیٰ محتاج ہے، عیسیٰ سمیع اور علیم نہیں ہے، عیسیٰ تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، تو پھر کیوں اس کو معبود بنا رہے؟ اس میں بات کیا، پیغام کیا ہے کہ معبود ہوتا ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہوتا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے ناحق مبالغہ نہ کرو، مبالغہ میں کوئی غلو بڑھا دینا، ٹھیک ہے نا؟ مثلا ایک بندہ کہتا ہے میرے باغ میں اس دفعہ اتنا بڑا مالٹا لگا ہے، اب لوگ کہیں گے مالٹا اتنا تو نہیں ہوتا، تھوڑا چھوٹا کرو، مالٹے کیونکہ دیکھے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ایک اور چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں، میں دیتا رہتا ہوں۔ اب میں نے کہا اتنا مالٹا، تو مثلا کچھ چہروں پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آ گئی، اتنا مالٹا غور سے سنیے، کیوں مسکراہٹ آئی؟ اس لیے کہ آپ نے مالٹے دیکھے ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے سے بڑا مالٹا جو ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے حقیقت میں مالٹا دیکھا ہی نہ ہو کبھی، پھر ہو سکتا ہے میں اتنا بھی کر دوں، آپ کہیں سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے غلو۔ اور غلو پہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لا علم ہوتے ہیں، جہالت کا شکار ہوتا ہے، دیکھا نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کوئی مثلا بڑا معتبر آدمی بھی آ کے بیٹھ کر کہے کہ اتنا بڑا مالٹا لگا ہے مثلا میرے باغ میں، تو آپ لوگ کہیں گے چلو اب مولانا کہہ رہے ہیں تو مثلا ٹھیک ہے نا، لیکن کام خراب ہے، ٹھیک۔ یہ انسان کے اندر صلاحیت دین کے بارے میں پیدا ہوتی ہے اللہ کی کتاب سے۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی کہے اتنا مثلا کوئی اسلام کی باتوں میں غلو کرے، دین کی باتوں میں، تو اگر آپ نے قرآن مجید دیکھا ہوا ہے تو پھر آپ داد نہیں دیں گے، بلکہ کہیں گے یہ کام اس نے بڑھا دیا۔ اس غلو کا بھی قوموں میں آ جانا اللہ کی کتاب سے کٹ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو یعنی مبالغہ، افراط، حد سے بڑھ جانا نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلِ، اور پیچھے نہ چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا اتباع نہ کرو اس قوم کی خواہشات کی۔ احوا، ہوا کی جمع ہے، ہوائے نفس، یعنی اللہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلو ہوائے نفس کا نتیجہ ہوتا ہے، غلو حق کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ تو فرما رہے اللہ تعالیٰ فرما رہے غلو نہ کرو اہل کتاب، اور اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ جس قوم نے کیا کیا، قد ضلوا من قبل، جو گمراہ ہو چکے ہیں یقیناً اس سے پہلے، تم ان کے پیچھے کیوں چل رہے؟ نہ صرف یہ کہ خود گمراہ ہوئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت ساروں کو انہوں نے گمراہ کر دیا، خود گمراہ ہوئے اور گمراہ کر دیا۔ مسیحیت میں ایک بڑی مشہور شخصیت گزری ہے جس کا نام تھا پال، سینٹ پال کہتے ہیں اس کو۔ اس نے سب سے زیادہ غلو کا اجرا کیا اور تثلیث اور حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھایا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ آج بھی عیسیٰ کے نام سے بدکتے، اور اگر ان کو نصارہ کہا جائے اس سے بھی بدکتے۔ ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے بعض مسیحیوں کو، یہ عیسیٰ کہاں سے تم لے کر آ گئے؟ ڈائریکٹ نہیں کہتے، قرآن کا نام نہیں لیتے کیونکہ وہ پھنس نہ جائے، لیکن کہتے عیسیٰ کون ہے؟ ہم تو نہیں جانتے عیسیٰ کون ہے، وہ تو مسیح تھے، وہ تو مثلا خداوند یسوع مسیح تھے۔ تو یہ مسیح کے نام کو جنہوں نے اپنے لیے رائج کیا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی
اور اپنے آپ کو مسیحی کہنا شروع کیا. پہلے کیا کہلاتے تھے؟ نصارہ. وہ جو پھر نصارہ وہ قلیل رہ گئے, ان میں یہ غلو داخل نہیں ہوا, تو انہوں نے اپنا نام ہی بدل لیا. توجہ فرما رہے, یہ ابھی آگے آ جائے گا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کم دشمنی رکھتے ہیں جنہوں نے کہا ہے ہم نصارہ ہیں. اگرچہ مجموعی طور پر قرآن سب کو نصارہ کہتا ہے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مسیحی کہنا شروع کیا تھا. نصارہ کا لقب اپنے لیے انہوں نے گھٹیا قرار دے لیا تھا. توجہ فرما رہے. اور عیسیٰ کا نام بھی قبول نہیں کیا, کیونکہ حضرت عیسیٰ کو قرآن مجید عیسیٰ کہتا ہے, عیسیٰ ابن مریم, ٹھیک ہے. مسیح کا نام بھی استعمال کیا قرآن نے, لیکن یہ عیسیٰ سے بدکتے کہتے, عیسیٰ کو ہم نہیں جانتے, پتہ نہیں آپ لوگ کس کو عیسیٰ کہتے, کیونکہ قرآن مجید کو قبول نہیں کرتے. تو اللہ ان سے کہہ رہے کہ اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو, ان کے نقش قدم پر نہ چلو کہ جو یقیناً اس سے قبل گمراہ ہو چکے اور بہت ساروں کو گمراہ کر دیا. انہوں نے جنہوں نے اس پول کو فالو کیا وہ سارے کے سارے اس غلو کا شکار ہو گئے. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ, اور وسط راہ میں بھٹک گئے. سواء السبیل یعنی بالکل صحیح تھے, درمیان صحیح راستے پہ جا رہے تھے, درمیان سے راستہ چھوڑ دیا, انہوں نے راستے سے نکل گئے. کس کا نتیجہ ہوا؟ غلو کا نتیجہ ہوا. اللہ العلی العظیم.